قریب میں ہی ایک ہوٹل موجود تھا، اس کا نام 4 اسٹار ہوٹل تھا، لیکن اس میں 4 اسٹار ہوٹل والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک عام سا ہوٹل تھا۔ ڈائننگ ہال میں بھی زیادہ تعداد مردوں کی تھی۔ عورتیں خال خال ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ جو عورتیں موجود تھیں کئی تو ادھیڑ عمر تھیں اور چند نوجوان اور خوبصورت۔ وہاں موجود لوگوں کے لباس سے یہی لگتا تھا کہ ان کا تعلق عام گھرانوں سے ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ وہاں ویٹروں کے بجائے ویٹرس موجود تھیں جو انتہائی مستعدی سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں بھی ایک خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دبلی پتلی ویٹرس آ گئی۔ اس کا قد 5 فٹ سے اوپر ہی تھا، کھلی کھلی رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں، اس کے ہونٹ گلابی تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ ہوٹل کے مخصوص لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک لیٹر پیڈ تھا اور دوسرے ہاتھ میں قلم۔ اس نے مترنم آواز میں پوچھا، سر کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں نے ٹیبل پر پڑا مینیو اٹھایا اور بغور دیکھنے کے بعد اپنا آرڈر لکھوا دیا۔ وہ آرڈر لکھ کر چلی گئی اور میں نے ہال میں بیٹھے لوگوں پر طائرانہ نظر ڈالی۔ میں نے اپنے لیے چکن رائس ہی آرڈر کیے تھے، ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا کھانا آ گیا۔ ماسک ٹھوڑی پر کرنے کے بعد میں بڑی رغبت سے رائس کھانے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھی لے لیتا۔ کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ وہی ویٹرس بل لے کر آ گئی۔ بل وہاں کاؤنٹر پر جمع کروا دیں۔ اس نے کونے میں موجود کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا بل یہاں میز پر؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں سر، یہاں بل کاؤنٹر پر جمع کروانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بل پکڑے اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ زیر لب مسکراتے ہوئی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی، سر آپ کیا یہاں پر نئے ہیں؟ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ہاں، میں نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، چند روز پہلے ہی میں اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا ہوں۔ کون سی عمارت کے اپارٹمنٹ میں؟ ایڈورڈ اپارٹمنٹس۔ مجھے یاد تھا جب میں مارکس اور جارج کے ساتھ آیا تھا تو میں نے عمارت کی پیشانی پر ایڈورڈ اپارٹمنٹ نمایاں حروف میں لکھا دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے کوفت سی محسوس ہوئی۔ وہ کیوں میرا انٹرویو کر رہی تھی؟ مجھے ایسے سوال و جواب سے چڑ ہوتی تھی۔ باہر کیف، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، سوری مس، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس لیے پھر کبھی آیا تو ضرور بتاؤں گا۔ اوکے، اس نے برا مانے بغیر کہا۔ میرا نام مونیکا ہے، آپ دوبارہ یہاں آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ ضرور۔ یہ کہنے کے بعد میں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر 7-8 لوگ موجود تھے، وہ بھی اپنا بل پے کرنے کے لیے باری کا انتظار کر رہے تھے۔ عجیب ہی نظام تھا اس ہوٹل کا، تاہم میں بھی لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ میں بل پے کر کے مڑا ہی تھا کہ دفعتاً ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ مسٹر مورس، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو میں نے چونکا۔ تم احتیاط سے باہر نکلنا، باہر کرٹس کا سیاہ فام دوست جو بائیڈن اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیا تم مارکس کے آدمی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کہتے ہوئے اس نے گردن ہلائی۔ پھر وہ مڑ کر ہوٹل سے باہر چلا گیا تو میں نے بھی قدم بڑھا دیے۔ ہال سے نکلنے سے پہلے میں نے غیر ارادی طور پر گردن موڑ کر دیکھا تو میری نظر ویٹرس مونیکا پر پڑی۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے صرف نظر کیا اور ہال سے باہر آ کر خارجی گیٹ کی طرف بڑھا۔ واقعی پارکنگ کے قریب کرٹس کا سیاہ فام ساتھی ایک لڑکے اور 2 لڑکیوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ لڑکیاں اور لڑکا تینوں ہی گوری رنگت کے تھے۔ اس دوران مجھے جو بائیڈن کے بارے میں آگاہ کرنے والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ باہر کیف میں انہیں دیکھے بغیر ہی ہوٹل سے نکل کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 74 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز میں نے بیدار ہونے کے کچھ دیر بعد ہی باکسنگ مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ کافی عرصے کے بعد میں نے پریکٹس شروع کی تھی، اس لیے بھرپور محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ جب میں باکسنگ سیکھ رہا تھا 3 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا۔ میں نے گھر میں بھی باکسنگ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک کمرہ میں نے علیحدہ سے مختص کر رکھا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میں باکسنگ کی پریکٹس کرتا تھا۔ سنڈے آنے میں ابھی 4 روز باقی تھے اور میں اس مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرنا چاہتا تھا۔
تاکہ ہیری ٹام کا نقصان پورا ہو اور میری جان چھوٹے۔ دوسرے کمرے میں واقعی باکسنگ کا ہر سامان موجود تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ پریکٹس کی۔ اس دوران یخ سردی ہونے کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ سر سے پسینے کی بوندیں چہرے پر ایسے ٹپک رہی تھی جیسے میں نہایا ہوں۔ ناشتہ میں نے خود تیار کیا۔ باقی کا سارا دن اپارٹمنٹ میں بوریت میں گزرا۔ ہر لمحہ یہی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ ہیری ٹام نے روزینہ کی بازیابی کے لیے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ دماغ میں یہ بھی وسوسہ سر اٹھاتا تھا کہ کہیں ہیری ٹام میرے ساتھ دھوکہ نہ کر رہا ہو۔ اپنا نقصان پورا ہونے کے بعد وہ مجھے موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ مجھے امی اور مرینا کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ ان سے بات کیے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھے، یقیناً میری وجہ سے پریشان بھی ہوں گے۔ علاوہ ازیں ماموں اسلم کو بھی کرونا ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ دفعتاً مجھے مارکس کا خیال آیا۔ میں اس سے بات کر کے سیل فون حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اب اپارٹمنٹ میں کب آئے گا۔ کچھ سوچ کر میں اپارٹمنٹ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ راہداری کے ایک کونے سے ایک ہٹا کٹا اور لمبے قد کا نوجوان نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سر کے بال چھوٹے تھے اور چہرہ گول۔ مجھے یاد تھا کہ جب فلورا موجود تھی تو راہداری میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مارکس کا آدمی ہے۔ یقیناً مارکس نے فلورا اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس نوجوان کو تعینات کیا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس طرح اس کا روکنا ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا، مجھے مارکس سے بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت بزی ہیں۔ وہ کب تک فری ہوگا؟ معلوم نہیں۔ میں نے ہنکاری بھری۔ دفعتاً میرے ذہن میں جارج کا نام گونجا۔ پھر جارج سے بات کروا دو، وہ بھی باس کے ساتھ بزی ہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی تو مارکس کو فون کر کے میرے بارے میں اس نے سورج سے قطع کلامی کی۔ باس نے سختی سے منع کیا ہے، ابھی میں تمہاری بات نہیں کروا سکتا، تم واپس جاؤ۔ دیکھو دوست، میں نے سوچتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، تم میری بات کو سمجھو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو مارکس کو فون کر کے میرا بتاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اپنے کندھوں سے میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، میں فون نہیں کر سکتا۔ باس نے کہا ہے کہ جب وہ فری ہو جائیں گے تو خود ہی کال کریں گے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جی چاہا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن ایسا کرنے سے میں نے خود کو روکا۔ وہ بھی مجبور تھا اور حکم کا غلام تھا۔ ظاہر ہے وہ ویسا ہی کرے گا جیسا مارکس نے کہا ہوگا۔ وہ اس کے حکم کے خلاف چل کر اپنی موت کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ بہرکیف میں مڑ کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا کہ دفعتاً مجھے ایک خیال آیا تو میں اس کی طرف پلٹا۔ وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا تھا۔ شاید وہ اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک میں اپارٹمنٹ میں چلا نہ جاتا۔ اس کی استفہامیہ نظریں مجھ پر ہی گڑی ہوئی تھی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا چاہیے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ واکر۔ اس نے وجہ پوچھے بغیر ہی اپنا نام بتا دیا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کام زیادہ مشکل نہیں ہے اور تمہارے بس میں ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنی غرض بتائی، مجھے کچھ دیر کے لیے تمہارا سیل فون چاہیے۔ سوری، تمہیں فون بھی نہیں مل سکتا، واکر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو میں نے اندر ہی اندر کھولتے ہوئے دانتوں پر دانت جمائے۔ کیا ہے یار، باس سے تم بات نہیں کرا رہے، اب تمہارا فون مانگا ہے تو تم نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے فون چاہیے، میں نے اپنے گھر بات کرنی ہے۔ مسٹر مورس، مجھے اجازت نہیں ہے، واکر نے کہا۔ پلیز تم بات کو سمجھو اور واپس جاؤ۔ جب باس آ جائیں گے تو ان سے تمہاری بات کروا دوں گا، پھر تم جو چاہو ان سے مانگ لینا، میں مجبور ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں مارک کو کوسا اور اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ واکر کی منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، حکم کا وہ غلام میری بات نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں ٹہلنے لگا۔ اپنی فیملی سے بات کرنے کے لیے میں بے حد بے چین تھا اور خود کو کانٹوں پر چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ معلوم نہیں مارکس کب فری ہوگا اور اس سے کب میری بات ہوگی۔ صد شکر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے واکر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ سیل فون تھا۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، باس سے بات کرو۔ میں نے سیل فون لے کر کان سے لگایا۔ ہیلو، بولو مورس، تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟
دوسری طرف سے مارکس کی آواز میری سماعت میں گونجی۔ مسٹر مارکس، مجھے سیل فون چاہیے، میں نے فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر مارکس نے استفسار کیا، تمہیں سیل فون کیوں چاہیے؟ میں نے اپنی فیملی سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یوں گمان ہوا جیسے مارکس کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن وہ زندہ تھا اور شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ 25-30 سیکنڈ کے بعد اس کی آواز سنائی دی، اوکے، میں مسٹر ہیری ٹام سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اچنبھے کا شکار ہوا، کیا فون کے لیے اس سے اجازت لوگے؟ آف کورس، وہ بولا، ہمارا ہر کام اصول کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو فون تمہیں مل جائے گا، ورنہ ابھی سے سوری کر لیتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کر دی اور میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سیل فون واکر کے حوالے کر دیا۔ واکر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میرا جی چاہا کہ واکر کو قابو کر کے یہاں سے نکل جاؤں، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ نہ جانے مارکس نے میری نگرانی کے لیے کتنے آدمی تعینات کیے ہوئے تھے، اور یقیناً وہ مسلح ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں میں یہاں سے کسی صورت نہیں نکل سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو پرسکون کیا اور ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاش فلورا اپنے اپارٹمنٹ میں ہوتی تو میں اس سے سیل فون لے کر گھر فون کر سکتا، لیکن معلوم نہیں اس نے کب تک واپس آنا تھا۔ دوپہر ہو گئی، لیکن مارکس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس روز بھی میرا لنچ اپارٹمنٹ میں کرنے کا جی نہیں تھا، اس لیے میں نے قریبی ہوٹل میں جانے کا فیصلہ کیا، وہی ہوٹل جہاں میں نے گزشتہ رات ڈنر کیا تھا۔ میں فلیٹ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو سیڑھیوں کے قریب ہی کسی کونے سے نکل کر واکر میرے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسپاٹ لہجے میں استفسار کیا۔ لنچ کرنے، میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تم میرے ساتھ کیوں چلو گے؟ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ باس کا حکم ہے، واکر جواباً بولا۔ باس نے کہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے مارکس پر بے حد غصہ آیا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چلو پھر۔ ہم دونوں 4 اسٹار ہوٹل میں آ گئے۔ حسب معمول ڈائننگ ہال مردوں اور خواتین سے بھرا ہوا تھا، شاید لنچ ٹائم تھا، اس لیے قرب و جوار میں دفتروں میں کام کرنے والے مرد و زن لنچ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی کے ساتھ ایک انگلش گانا بھی چل رہا تھا۔ ویٹرس اپنے کام مستعدی سے کرنے میں مصروف تھیں۔ مجھے مونیکا کہیں بھی دکھائی نہ دی، شاید اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں ہال میں کسی خالی ٹیبل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا کہ دفعتاً ایک ویٹرس میرے پاس آ گئی اور مترنم لہجے میں بولی، آئیے سر۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر ایک ٹیبل خالی ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہوں۔ میں نے واکر کی طرف دیکھا، آؤ۔ میں نے لنچ نہیں کرنا، واکر نے جواب دیا۔ تم لنچ کر لو، میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ میں نے کندھے اچکائے اور ویٹرس کی رہنمائی میں سیڑھیوں کے قریب کونے میں موجود ایک ٹیبل پر آ گیا۔ وہ ٹیبل ابھی ابھی خالی ہوئی تھی کیونکہ ایک ویٹرس برتن ایک ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں نے کھانے کا آرڈر دیا، کھانا کھانے کے بعد کافی پی، اور جب وہی ویٹرس کسی اور چیز کے حوالے سے پوچھنے آئی تو میں نے اسے مخاطب کیا، مس۔ اس نے صورت سے میری بات اچک لی، ہینڈسم بوائے، میرا نام پیٹریشیا ہے، تم مجھے پیٹری بھی کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا مس مونیکا یہاں موجود ہیں؟ مونیکا؟ اس نے نام دہرایا۔ مونیکا کی ڈیوٹی مڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات 12 بجے تک ہوتی ہے، وہ 4 بجے آئے گی۔ جواباً میں نے اس بات میں ہی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بولی، کیا تم اس کے بوائے فرینڈ ہو؟ نہیں، میں زیر لب مسکرایا۔ دراصل میں رات ڈنر کرنے آیا تھا تو اسی نے سروس فراہم کی تھی، اسی لیے پوچھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پیٹریشیا مونیکا کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، 6 ماہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن 2 مہینے سے زیادہ نہ چل سکی۔ وہ ایڈم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ نبھ نہ سکی۔ اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہے۔ وہ دکھی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اس کا مردوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گی۔ مرد جھوٹی محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا مطلب نکل جانے پر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے لہجے میں یاسیت بھرتے ہوئے کہا، حالانکہ جب مونیکا نے کل رات مجھ سے بات کی تو اس کے لہجے سے ذرا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ تجرد کی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھ سے اپنا تعارف کرانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ بقول پیٹریشیا کے اس کا مردوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ باہر کیف میں نے اس خیال کو دماغ سے جھٹک دیا۔
میں کیوں مونیکا کے بارے میں سوچوں؟ میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اس کی شادی نہیں نبھ سکی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ افسوس کرنے کے علاوہ ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیٹریشیا نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا۔ خیر، تمہیں اور کچھ چاہیے یا میں بل لے آؤں؟ دفعتاً میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں پیٹریشیا سے اس کا سیل فون مانگوں تو شاید وہ دینے سے انکار نہ کرے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نے کہا، بل لے آؤ۔ 5 منٹ کے بعد وہ بل لے آئی۔ بل لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، مس پیٹریشیا، کیا اس ہوٹل میں پبلک ٹیلی فون بوتھ بھی ہے؟ ہاں ہے، وہ بولی، اور راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس راہداری میں ٹیلی فون بوتھ ہیں، کیا تم نے کسی کو کال کرنی ہے؟ ہاں۔ کارڈ ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کارڈ کہاں سے ملے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر پوچھا۔ کارڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ شکریہ۔ میں نے کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے بعد فون کارڈ بھی خریدا اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے مارکس نے $50,000 دیے تھے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب وہ ڈالرز کام آ رہے تھے۔ اگر میرے پاس ڈالر نہ ہوتے تو شاید میں نہ کارڈ خرید سکتا اور نہ مرینا سے بات ہو سکتی۔ راہداری میں 5 ٹیلی فون بہت ترتیب سے بنے ہوئے تھے اور ہر بوتھ شیشے کے ڈبے میں تھا۔ 2 بوتھ مصروف تھے جبکہ 3 خالی پڑے تھے۔ میں ایک بوتھ میں آ گیا۔ کارڈ مخصوص جگہ میں ڈالنے کے بعد میں نے ریسیور اٹھایا اور مرینا کے سیل فون نمبر ڈائل کر دیے۔ دوسری طرف بیل بجنے لگی۔ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد میرا اس سے رابطہ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو۔ مرینا کی پزمردہ سی آواز میری سماعت میں پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ مرینا، میں علی بول رہا ہوں، میں نے اردو میں کہا۔ بھائی آپ مرینا کی ناقابل یقین کی حد میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ آپ زندہ ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے طویل سانس لی۔ اتنے عرصے کے بعد اس سے رابطہ کیا تھا تو ظاہری سی بات ہے سب نے یہی سمجھنا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں۔ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ماموں، وہ کیسے ہیں؟ تم نے بتایا تھا کہ ان کو کورونا ہو گیا تھا۔ امی کی طبیعت ویسی ہی ہے، مرینا نے جواباً کہا۔ کبھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کبھی بگڑ جاتی ہے۔ وہ باجی اور آپ کا ہی پوچھتی رہتی ہیں، اور ماموں؟ کہتے ساتھ ہی اس کی آواز رند گئی تو یک لخت میرے دل کو کچھ ہوا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اندوناک خبر سنانے والی ہے۔ کیا ہوا ماموں کو؟ میں نے اس کی خاموشی پر دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ وہ… اس کی آواز بدستور روندی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ضبط کا دامن چھوڑ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھائی، ماموں اس دنیا میں نہیں رہے۔ آہ! ایک دردناک آہ میرے منہ سے خارج ہوئی، ساتھ ہی میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ تاہم میں نے خود پر ضبط رکھا۔ اس کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اتنی ہی زندگی لکھوا لائے تھے مرینا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ہم سب نے مرنا ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا سوائے اللہ کے نام کے۔ باہر کیف میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے بتایا کہ ماموں کی ڈیتھ کے بعد حیدر الماس صاحب امی اور اسے اپنی رہائش گاہ پر لے آئے ہیں اور اب وہ وہیں موجود ہیں۔ وہ ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ مومانی اپنی بیٹے کے ساتھ گاؤں چلی گئی ہیں اور وہیں عدت گزار رہی ہیں۔ کیا حیدر صاحب موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مرینا بولی، وہ بتا کر نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئیں تو ان کو میرے بارے میں بتا دینا۔ مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ فون کروں گا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں ان کو دے دوں گی۔ ابھی میرے پاس فون نہیں ہے، میں نے کہا۔ پبلک بوتھ سے کال کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، مرینا بولی۔ لیکن آپ ہیں کہاں؟ امریکہ میں ہی ہوں۔ اچھا، میں فون رکھ رہا ہوں۔ بھائی، اس سے قبل کہ میں فون رکھتا، مرینا جلدی سے بولی۔ ہاں بولو۔ بھائی، وہ شانزے آپ کا پوچھ رہی تھی۔ شانزے کے نام پر میرا دل عجیب سی لے پر دھڑکا۔ اس سے بات بھی ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس کا سیل نمبر بھول گیا تھا، اس لیے فی الوقت اسے کال نہیں کر سکتا تھا۔ مرینا مزید کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ابھی بھائی سے رابطہ نہیں ہوا۔ بہرحال وہ بھی بے حد پریشان اور دکھی تھی۔ یقیناً شانزے میرے فراق میں غم زدہ ہوگی۔ میں نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جب میں سیل فون خرید لوں گا تو اس سے بات کر لوں گا۔ اگر وہ دوبارہ میرا پوچھے تو اسے بتا دینا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ باجی کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، میں اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن شومئی قسمت وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں پہنچا دی گئی۔ وہ انڈیا میں ہے اور میں اس کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اوہ، انڈیا؟ اچھا، میں اب فون رکھ رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے مرینا نے بھی اللہ حافظ کہا
تو میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا، کارڈ نکال کر جیب میں رکھا اور فون باکس سے نکل کر ہال میں آ گیا۔ ہال کے دروازے پر مجھے واکر دکھائی دیا جو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا۔ یقیناً اسے میری ہی تلاش تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ قریب پہنچا تو اس نے جانچتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واش روم گیا تھا، میں نے بہانہ بنایا۔ لیکن واش روم تو اس طرف ہے۔ اس نے ایک اور راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، واقعی اس طرف واش رومز تھے۔ اب کیا میں تمہیں ہر بات کا جواب دے ہوں؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا تھا، تبھی میں نے غصیلے لہجے میں کہا اور گیٹ کراس کر گیا۔ وہ بھی کسی ہمزاد کی طرح میرے ساتھ تھا۔ اپارٹمنٹ میں آتے ہی میں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ماموں اسلم کی وفات پر میرا دل بے حد دکھی تھا، لیکن انسان بھلا کر بھی کہہ سکتا ہے۔ جو روح دنیا میں آتی ہے اسے پلٹ کر واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ ہر کسی نے اپنے وقت پر مرنا ہوتا ہے۔ اگلے روز مارکس سے میری فون پر بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ہیری ٹام نے مجھے سیل فون دینے سے منع کر دیا ہے۔ فی الحال وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، چونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے غرض تھی۔ اگر ہیری ٹام نے میری بہن کی بازیابی کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں اب تک فرار ہو چکا ہوتا۔ مجھے فرار ہونے کے بہت سے مواقع ملے تھے، لیکن میں نے کسی موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اگلے روز میں لنچ کرنے واکر کے ساتھ اسی ہوٹل میں گیا تو واکر باہر رکنے کے بجائے میرے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس روز میرا ارادہ مرینا کو دوبارہ فون کرنے کا تھا، لیکن واکر کی موجودگی میں ایسا نہ کر سکا، ورنہ میرا راز کھل جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں واکر کو کوسا۔ رات کو سونے سے پہلے مجھے اچانک فلورا کا خیال آیا۔ وہ واپس نہیں آئی تھی، اسے گئے 3 روز ہو گئے تھے۔ گو میرا اس سے کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی۔ لیٹے لیٹے اچانک ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کہیں مارکس نے تو اسے غائب نہیں کروا دیا؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ مارکس نے ہی اسے مجھ سے دور کیا ہو، لیکن قریبی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر عورت نے تو یہی بتایا تھا کہ اس کے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ وہیں چلی گئی ہے۔ لیکن نہ جانے مجھے یہ سب کچھ پلان کے تحت لگا۔ مجھے بیچاری فلورا پر ترس آیا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری وجہ سے وہ کسی مشکل کا شکار ہو۔ ان خیالات کی وجہ سے میں مضطرب ہو گیا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ فلورا کو مارکس نے غائب کروایا ہے۔ چنانچہ میں بستر سے نکل کر اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ واکر حسب معمول میری نگرانی کی خاطر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً ہی آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میرا سر تپا جائزہ لے کر کہا۔ مارکس سے بات کرنی ہے، اسے فون کرو، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے مجھے بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور مارکس کو کال کی۔ باس، مورس تم سے بات کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے۔ پھر اس نے سیل فون میری طرف بڑھایا۔ بات کرو۔ میں نے سیل فون لے کر کان سے لگایا۔ مسٹر مارکس، کیا بات ہے مورس، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے مارکس کی اکتاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ فلورا کہاں ہے؟ شاید دوسری طرف مارکس میری بات سن کر چونکا تھا۔ حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، کون فلورا؟ انجان مت بنو مارکس۔ مجھے اس کے انجان بننے پر بہت تاؤ آیا، تاہم میں نے ضبط کیا۔ کتنی ڈھٹائی سے فلورا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں اسی فلورا کی بات کر رہا ہوں جس سے تم نے مجھے دور رہنے اور جان چھڑانے کا کہا تھا۔ اچھا وہ؟ مارکس کی گہری سانس لیتی آواز سنائی دی۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوگی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ وہ 3 روز سے غائب ہے، میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے ہی اسے غائب کروایا ہے۔ کیا میرا یہ شک درست ہے؟ دوسری طرف مارکس چند لمحے خاموش رہا۔ شاید وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا کہ مجھے بتائے یا نہ بتائے۔ بادل نخواستہ اس نے اقرار کر ہی لیا۔ ہاں مورس، اسے میں نے ہی غائب کرایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بوائے فرینڈ کرٹس اسے اور تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ اگر وہ فلورا کو تلاش کر لیتا تو یقیناً تم تک بھی پہنچ جاتا۔ اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ فلورا کو ہی منظر سے ہٹا دیا جائے۔ مارکس نے صراحت سے کہا تو اس کا آخری جملہ سن کر میرے جسم میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ ان گنت وسوسوں نے دل میں جگہ بنا لی۔ منظر سے ہٹانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہیں تم نے… نہیں، وہ زندہ سلامت اور محفوظ ہے۔ مارکس نے میری بات کاٹی۔ میں نے اسے دوسرے شہر بھجوا دیا ہے جہاں وہ سکون سے رہ رہی ہے۔ کرٹس بھی اسے تلاش نہیں کر سکے گا۔ میں نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ صد شکر کہ مارکس نے فلورا کو پورنوگرافی کے لیے بلیک پوائنٹ جزیرے پر نہیں بھجوایا۔ ویسے بھی اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔
یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو اور مجھے ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس نے یہی کہا ہو کہ فلورا کو دوسرے شہر بھجوا دیا ہے۔ ہیری ٹام سے بات ہو سکتی ہے؟ مجھے ہیری ٹام کا خیال آیا تو میں نے استفسار کیا۔ ابھی نہیں، مارکس نے جواباً کہا۔ مقابلے کے بعد وہ تم سے ملاقات کرے گا۔ تم اپنی تیاری جاری رکھو، میں ہفتے کی شام آؤں گا۔ کال منقطع ہو گئی تو میں نے سیل فون واکر کو پکڑایا اور اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ یہ 3-4 روز پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ان چند دنوں میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ ہفتے کی شام ہی مارکس آ گیا۔ اس بار غیر متوقع طور پر وہ اکیلا تھا۔ میری تیاری کے متعلق پوچھا، کیا تم کل کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ گڈ، مارکس نے ستائش دی۔ کتنے بجے یہ مقابلہ ہوگا؟ رات 10 بجے۔ کہاں پر؟ مس جولیا کے ہوٹل کے تہہ خانے میں، مارکس بولا۔ تمہارا مقابلہ یہاں کے ایک مشہور باکسر رینڈی سے ہے۔ وہ ناقابل شکست مانا جاتا ہے۔ بہت کم مقابلوں میں اسے شکست ہوئی ہے۔ وہ خطرناک داؤ پیچ کھیلتا ہے جس سے مد مقابل چند ہی منٹوں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ہیری ٹام نے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے لاکھوں ڈالرز جھونک دیے ہیں۔ وہ ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بے حد ایکسائٹڈ ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اطمینان بھرا سانس خارج کیا۔ میں یہ مقابلہ جیتنے کی اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کل رات 8 بجے تیار رہنا ہے۔ مارکس اٹھتے ہوئے بولا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔ کل کی رات میرے لیے بے حد اہم تھی۔ میں پر امید تھا کہ میں یہ مقابلہ جیت جاؤں گا۔ میں نے پلاننگ کر لی تھی کہ میں رینڈی کے ناک پر وار کروں گا جس سے وہ نڈھال ہو جائے گا اور میرے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگلی رات 8 بجے سے پہلے میں تیار بیٹھا تھا۔ 8 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب مارکس اور جارج آ گئے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی گاڑی تھی۔ ایسی گاڑیاں میں نے انگلش فلموں میں دیکھی تھی۔ دوران سفر ہم تینوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا ہماری گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی تھی جس میں واکر سمیت 3 افراد سوار تھے۔ دفعتاً گاڑی میں چھائی خاموشی کو مارکس نے توڑا اور مجھ سے مخاطب ہوا، تمہیں یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہے، اور اگر میں ہار گیا تو؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ پھر ہیری ٹام اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جائے گا، مارکس نے جواباً کہا۔ اس لیے یہ جان لیوا فائٹ تمہیں جیتنی ہوگی۔ ویسے ہیری ٹام پر یقین ہے کہ تم یہ فائٹ جیت جاؤ گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد دونوں گاڑیاں ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئیں۔ ہم سب اترے۔ میں، مارکس، جارج اور ان کے باڈی گارڈوں کی میت میں ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ کمپاؤنڈ میں کافی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ ہال بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بے ہنگم موسیقی گونج رہی تھی اور کئی نوجوان جوڑے دنیا و مافیا سے بے پرواہ ڈانس فلور پر تھرکنے میں مصروف تھے۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہم ہال سے گزرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے اور لفٹ نے ہمیں تہہ خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں WWE کی عمارت میں موجود ہوں۔ راہداریوں میں ورزش کرنے والی مشینیں اور دیگر سامان موجود تھا۔ باکسنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے چھت سے پنچنگ بیگز بھی لٹکے ہوئے تھے۔ کچھ کثرتی جسموں والے نوجوان پنچنگ بیگز پر تواتر سے گھونسے برساتے ہوئے پریکٹس کر رہے تھے۔ کچھ ورزش کر کے اپنے جسم کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا وقت یاد آیا اور میرے پردہ شعور پر وہ مناظر ابھر آئے جب میں بھی جم جا کر ورزش اور پنچنگ بیگ پر گھونسے برسا کر گھنٹوں پریکٹس کرتا تھا۔ ایک راہداری میں پہنچے تو سامنے سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی دیکھ کر اور ہاتھ اٹھا کر بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، ہائے مارکس۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مارکس کا بچپن کا دوست ہو۔ مارکس نے بھی جواباً کہا، ہائے ٹاپر۔ ٹاپر ہمارے قریب پہنچ کر رکا۔ میں نے غور کیا کہ اسے دیکھ کر مارکس اور جارج دونوں کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ٹاپر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مارکس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ رینڈی سے مقابلہ کرے گا؟ شاید سب کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ میں رینڈی سے مقابلہ کروں گا۔ مارکس نے جواباً ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ رینڈی سے مقابلہ کرے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ٹاپر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، پھر تو یہ جان سے گیا۔ میرا مشورہ ہے ابھی بھی وقت ہے، اسے لے جاؤ، ورنہ یہ بیچارہ رینڈی کے ہاتھوں۔ مارکس نے برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ شٹ اپ، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، رینڈی ہارے گا۔ پہلے ٹاپر نے بھرپور کہکہا لگایا، پھر یکدم لہجے میں بے پناہ حیرت سموتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یقین ہے مسٹر مارکس؟ بہت زیادہ، مارکس نے پرتیقن لہجے میں کہا۔ شاید تم بہت زیادہ خوش فہم ہو گئے ہو۔
ٹاپر مضحکہ خیز انداز میں ہنسا۔ رینڈی کو شکست دینا آسان نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم پہلے بھی کئی باکسر اس کے مقابلے میں لائے ہو، لیکن ان کا کیا بنا؟ کچھ اپنی ہڈیاں توڑوا کر ہسپتال میں پہنچ گئے اور اب معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ… اپنی بات اس نے خود ہی نامکمل چھوڑ دی۔ ہمارے عقب میں کھڑے واکر اور اس کے ساتھی غصے میں ہونے کے باوجود خاموش تھے۔ شاید وہ مارکس کے اشارہ یا برو کے منتظر تھے، لیکن مارکس نے انہیں کسی قسم کا اشارہ نہیں کیا۔ شاید وہ دنگا فساد نہیں چاہتا تھا۔ کچھ اور کہنا ہے؟ مارکس نے پوچھا۔ نہیں، ٹاپر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر دفع ہو جاؤ، مارکس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ورنہ میرا غصہ بڑھ جائے گا۔ اوکے، غصہ نہ کرو، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا اور مارکس اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے اسے گالی دی، باسٹرڈ! جی چاہ رہا تھا اسے گولی مار کر یہیں ڈھیر کر دوں۔ کول ڈاؤن مسٹر مارکس، جارج نے مارکس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لمبی لمبی سانسیں لو تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مارکس نے جارج کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر اس نے جارج کی ہدایت کے مطابق لمبے لمبے سانس لیا اور چند لمحوں کے بعد وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ چلو، اس نے کہا اور ہم آگے بڑھے۔ کون تھا یہ؟ میں نے مارکس سے ٹاپر کے بارے میں استفسار کیا۔ رینڈی کا چمچا، مارکس نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس کی بات پر دھیان مت دینا۔ مجھے کیا پڑی تھی اس کی باتوں پر دھیان دینے کی؟ میں نے کندھے اچکائے۔ ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جارج نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چابی نکال کر دروازے کا لاک کھولا اور ہم اندر آ گئے۔ واکر اور اس کا ساتھی کمرے کے باہر ہی کھڑے رہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن جارج نے دروازے سے ملحق ایک بٹن پریس کیا تو کمرہ روزے روشن کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ قدرے بڑا کمرہ تھا۔ دیواروں اور چھت پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ صوفے اور گلاس ٹیبل پڑی تھی۔ دوسری دیوار کے ساتھ لوہے کی ایک بڑی سی الماری پڑی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اسٹینڈ پڑا تھا جس پر تولیے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔